بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے ہم الیگزینڈر پوپ کی دی ریپ آف دی لاک کی اسٹڈی کو شروع کرنے لگے ہیں۔ دی ریپ آف دی لاک کو پڑھنے سے پہلے ہم نے الیگزینڈر پوپ کی ایج کو بھی اسٹڈی کرنا ہے اور اس کے امپورٹنٹ اسپیکٹس کو ہم نے دیکھنا ہے۔ الیگزینڈر پوپ کا زمانہ بادشاہت کی بحالی اور نیو کلاسیسزم کا زمانہ ہے۔ ان دونوں زمانوں کے بارے میں ہم بات کریں گے، اس کے بعد ہم الیگزینڈر پوپ کے بارے میں بات کریں گے۔ یہاں پہ تھوڑا سا ریکیپ کرتا چلوں کہ رینائسنس موومنٹ جب آئی برطانیہ کے اندر تو اس کے ساتھ ساتھ پیورٹنزم بھی آیا۔ پیورٹنزم کے آنے سے لٹریچر کے اندر ایک سوچ پیدا ہوئی پیورٹی کی، وہ ایک مائنڈ سیٹ ڈیولپ ہوا جس نے آگے جا کے ملٹن جیسے لوگ جو ان کو پروان چڑھایا، اور اس کے ساتھ ساتھ مذہب کے اندر بھی پیورٹی جو ہے وہ انٹروڈیوس ہوئی، آزادی کا ایک جو ہے وہ ایلیمنٹ آیا۔ تو وہیں ساتھ جیسے ہی آزادی کا ایلیمنٹ ختم ہوا، بادشاہت جب دوبارہ بحال ہوئی تو پھر دوبارہ ادیب جو ہے وہ بھی کچھ لمٹس جو ہے ان کے اندر اس کو محدود کر دیا گیا۔ یہاں اس چیز کو آپ نے سمجھنا ہے کہ جو زمانے میں چلنے والی جو تحریکیں ہوتی ہیں، جو موومنٹس ہوتی ہیں، وہ بھی ادب کے اوپر بڑی اثر انداز ہوتی ہیں۔ پیورٹنزم نے آزادی کی سوچ ڈیولپ کی، انسان کو ناخداؤں سے آزاد کروانے کا ایجنڈا پیورٹنزم لے کے آگے بڑھا، اور پیورٹنسٹ رائٹرز کو اس وجہ سے بادشاہت کا عتاب جو ہے اس کا سامنا کرنا پڑا۔ اور جب بادشاہت ریسٹور ہوئی تو پھر اس کو بھی اپنی مرضی کے اپنے حساب کے ادیب بھی ملے، اور یہ ایک ایسا زمانہ تھا الیگزینڈر پوپ کا کہ جو کہ جس کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ پروپیگنڈا کا زمانہ تھا، یہ پروز اور ریزن کا زمانہ تھا۔ تو یہیں ساتھ جہاں بادشاہت آئی ہے وہیں ریزن بھی آیا، ریزن کی سوچ بھی ڈیولپ ہوئی، ہر چیز کو ریشنل بیسس پہ جو ہے وہ اس کو دیکھا جانے لگا، اور یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جو کلاسیکل تھاٹ ہے اس کو انہوں نے ریوائیو کیا ہے۔ اسی بنیاد پہ اس کو اگسٹن ایج بھی کہا جاتا ہے۔ گریک ایک کنگ ہے اگسٹس، اس کے نام سے اس زمانے میں بھی ادب اپنے جوبن پہ تھا، اب بھی ادب اپنے جوبن پہ آ چکا ہے۔ تو اسی پہ ابھی تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ریسٹوریشن کے اسپیکٹ کو دیکھیں گے کہ انگلینڈ کی تاریخ میں 11 سال کی جو پیورٹن گورنمنٹ تھی، ایک ایسا دور ہے جو کہ 1649 سے لے کے 1660 کے عرصے تک محیط ہے، اور اس زمانے میں انگلینڈ کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہ مونارکی کی بجائے ریپبلک پہ مبنی تھا۔ مگر 1660 میں چارلز ون کے بیٹے چارلز ٹو کی تخت نشینی کے بعد بادشاہت انگلینڈ میں دوبارہ بحال ہوگی، جسے ریسٹوریشن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ پیورٹن پارلیمنٹ اور بادشاہ کے درمیان خانہ جنگی میں جو کچھ ہوا وہ دراصل انگلستان میں خانہ جنگی کی ایک بدترین مثال ہے۔ بادشاہ چارلز اول کو شکست ہوئی اور اسے 1649 میں قتل کر دیا گیا۔ اس شکست کے بعد بادشاہ کے ولی عہد اور بادشاہت کے طرفدار درباریوں کو فرانس میں پناہ ملی۔ بحالی بادشاہت کے بعد چارلز دوم اور اس کے درباری واپس انگلینڈ آ گئے تو فرینچ کورٹ اور کلچر کے اثرات بھی اپنے ساتھ لے۔ یہاں یہ بات آپ نے سمجھنی ہے کہ جب ریپبلک جب وہاں پہ یعنی کہ جمہوریت جب وہاں پہ آئی تو بادشاہ جو ہے وہ ساتھ والے ملک میں فرانس میں جا کے بھاگا، اور فرانس میں بھی اس وقت بادشاہت ہی تھی۔ بادشاہ کو بادشاہ نہیں سنبھالا کیونکہ وہ بھی ڈیموکریسی کے اوپر ایک وہ تھا، دبا تھا، اور یہ بھی ڈیموکریسی کے اوپر ایک دبا تھا۔ تو جب دوبارہ بادشاہت بحال ہوئی تو دوسرا یعنی کہ چارلز ٹو جو ہے واپس آیا اور اس نے آ کے ٹیک اوور کیا۔ تو چونکہ یہی بادشاہ ادھر فرینچ کورٹ میں فرینچ کلچر کے ساتھ اس کا ایک عرصہ گزرا تو آتے وہ اپنے ساتھ یہ سب کچھ لے کے آیا۔ ٹامس کرومویل کی جو پیورٹن گورنمنٹ تھی اس نے ہر طرح کی جو تفریحات تھیں ان پہ پابندی لگا رکھی تھی۔ چارلز ٹو نے مذہبی تہواروں کو عام کھلے بندوں منانے کی اجازت دی۔ یہاں ایک بات دیکھیے کہ جب بھی کوئی ایک موومنٹ آتی ہے، خاص طور پہ یہ جو انقلاب آتا ہے، تو انقلابی ساتھ اپنے ساتھ کچھ ایسی چیزیں لے کے آتے ہیں۔ ایک تو انقلابی
جو انقلاب کے حمایتی ہوتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، جو حمایت نہیں کرتے ان کو وہ کچلتے ہیں، ان کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ انقلابی بھی پھر اپنا رویہ ساتھ لے کے آتے ہیں، وہ بھی وہی کچھ کرتے ہیں جو ان سے پہلے ہوتا رہا۔ یہاں پہ بھی سچویشن ایسی تھی، پیورٹنزم جب آیا تو اس کی سختیاں حد سے زیادہ ہو گئیں، اور یہ حد سے زیادہ سختیوں نے ہی دراصل ریسٹوریشن کے لیے رستہ ہموار کیا، بادشاہت کو دوبارہ واپس آنے کا موقع دیا۔ اگر پیورٹنزم اتنی سختی نہ کرتا تو بادشاہت انگلستان سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو جاتی، لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ پیورٹنز کی ان سختیوں نے، جو کہ خاص طور پہ انہوں نے انٹرٹینمنٹس پہ لگا رکھی تھیں، اس کی وجہ سے عوام نے بادشاہت کو دوبارہ ویلکم کیا۔ چارلز سیکنڈ نے جو ریلیجس ریچول سے ان کی عام طور پہ یعنی کہ پبلکلی ان کو سیلیبریٹ کرنے کی اجازت دی، اس نے جتنے بھی جو سیرمنیز تھی ان سے پابندی اٹھا لی اور تھیٹرز کو بھی دوبارہ سے کھلوایا۔ ایک بات اور بھی یاد رکھیے کہ پیورٹن ایرا کے اندر جو لوگ ہیں وہ سارے کے سارے بڑی سختی سے مذہب کے اوپر کاربند تھے، اور تھیٹر نام کی کوئی چیز اس زمانے کے اندر ایگزسٹ نہیں کرتی۔ پیورٹن ایرا کے اندر آپ کو ڈرامہ کہیں پہ بھی نہیں ملے گا، ادب جتنا بھی ملے گا اس کے اوپر مذہب کی ایک گہری چھاپ آپ کو ملے گی۔ 11 سال کی سختی اور پابندی سے دبی ہوئی جبلتوں کو جو آزادی ملی تو دربار اور درباریوں میں آزادی انتہا کو پہنچ گئی، یعنی کہ ریسٹوریشن نے آ کے جب آزادی دی ہے تو پھر ادب میں یہ اثرات خاص طور پہ ڈرامے میں رونما ہوئے۔ فرانس سے آئے ہوئے نئے اثرات ڈرامے پر تو بظاہر حاوی نظر آتے تھے، مگر حقیقت یہ ہے کہ رینیسنس کا دور ختم ہو چکا تھا اور زمانہ اب غفلت اور استدلال کی چوکھٹ پر پہنچ چکا تھا۔ خانہ جنگی کا بھی ذہنوں پر یہ اثر پڑا کہ مذہب کی قدر لوگوں کے دلوں میں کم ہوگی اور اقلیت اور استدلال کی طرف رجحان بڑھنے لگا۔ چنانچہ اس کے باوجود کہ نئی آزادی کے کچھ ناجائز فائدے اٹھائے گئے، جیسے ڈراموں میں ہوا، زمانہ اب ایک نئے راستے پر مڑ چکا تھا جو ادب میں نیو کلاسیسزم کہلاتا ہے، اور یہ ذہنوں کو اقلیت کے دور میں لا رہا تھا، یعنی ایج آف ریزن کی طرف لے کے آ رہا تھا۔ سائنس کی نئی معلومات کا بھی لوگوں کے مزاج اور ذہن بدلنے میں بڑا ہاتھ رہا۔ یورپ میں 17 سینچری میں کچھ ایسی معلومات بھی حاصل ہوئی، مثلاً کوپرنیکس کی یہ دریافت کہ زمین اور دوسرے سیارے سورج کے گرد گھوم رہے ہیں، ہاروے کی یہ دریافت کہ خون جسم میں گردش کرتا ہے، گلیلیو کی یہ دریافت کہ کائنات کا نظام میکانی اصولوں پر قائم ہے، جنہوں نے عام اذہان کو جھنجھوڑ ڈالا۔ ان کی وجہ سے صرف انگلستان کا ہی نہیں بلکہ پورے مغربی یورپ کا مزاج بدلنے لگا۔ 17 سینچری کا جو مڈل پیریڈ ہے، یہ وہ زمانہ ہے جب سائنس اور ریزن کے عروج نے مذہب کی گرفت ڈھیلی کر دی اور 18 سینچری کی روشن خیالی کا راستہ ہموار کر دیا۔ جہاں اس کو ایج آف ریزن کہا گیا، وہیں ایج آف انلائٹنمنٹ بھی کہا گیا۔ یہاں یہ بات بہت اہم ہے کہ ٹی ایس ایلیٹ کے تنقیدی نقطۂ نظر کے مطابق 17 سینچری میں کچھ ایسی تبدیلیاں ہوئیں جنہوں نے انگلینڈ کی شاعری پر بہت دور رس اثرات مرتب کیے۔ یورپی مفکرین میں بھی یہ خیال اب زور پکڑتا جا رہا ہے کہ 17 سینچری کے مڈل میں نئی سائنٹیفک انوینشنز نے لوگوں کے ذہنوں کو ہمیشہ کے لیے اس راستے پر ڈال دیا جسے ہم جدید کہتے ہیں۔ اور وہ شخص جو انگلش لٹریچر کا سوچ سمجھ کر مطالعہ کرنا چاہتا ہے، اس کو یہ گتھی سلجھانی پڑے گی کہ 17 سینچری میں ریزن اور سائنس پر اچانک زور کیسے بڑھ گیا، اس نے لوگوں کے ذہنوں کو اتنی شدت سے متاثر کیسے کیا۔ بہرحال مانکی کی بحالی کے بعد انگریزوں کی زندگی میں ایک تبدیلی رونما ہوئی۔ پچھلی حکومت نے انٹرٹینمنٹ پر جو پابندی عائد کر رکھی تھی اس کو ہٹا لیا گیا، انٹرٹینمنٹس کی کھلی اجازت مل گئی اور تھیٹر پھر سے کھول دیے گئے۔ ایک عرصے کی دبی ہوئی قوم تفریحات پر ٹوٹ پڑی۔ اب اس کا نقصان کیا ہوا؟ ڈرامہ کے اندر خاص طور پہ جنسی بے روی پر طنز کے پردے میں جنسیات کو خوب ابھارا گیا، جسے کامیڈی آف مینرز کا نام دیا گیا ہے۔ انگریزوں میں جو خود کو فرانسیسیوں سے برتر جانتے تھے،
فرینچ ہیومر عام ہوا، ڈراموں میں یہ رجحان عام ہوا۔ یہ وہیں سے آیا تھا۔ اس کی وجہ میں نے جیسے آپ کو بتائی کہ بادشاہ خود جو ولی عہد تھا وہ خود فرانس میں اس نے پناہ حاصل کی تھی، تو وہاں کے دربار میں اس کا اٹھنا بیٹھنا تھا، تو وہیں سے یہ ساری چیزیں یہ بھی ساتھ لے کے آیا۔ چارلس ٹو اور اس کے جو ساتھی تھے، اس کے جو کوٹیر تھے، وہ فرانس میں جلا وطنی کے دوران دیکھ چکے تھے کہ فرینچ گورنمنٹ کس طرح کارڈینل ریشلو کی قیادت میں علم و ادب کی تشکیل نو کر رہی تھی۔ وہاں ڈی اکیڈمی کے نام سے ایک ادارہ قائم ہو چکا تھا جو ادب اور زبان پر اپنے فیصلے صادر کیا کرتا تھا، اور ان فیصلوں کو قومی اہمیت حاصل تھی۔ شاعروں کا ایک گروہ پیدا ہوا جس کو بعد میں لیجسلیٹر دی پارنس یعنی یونانی میوزز کی حکومت کے قوانین وضع کرنے کے لیے کہا گیا۔ دی اکیڈمی نے شاعری کو خاص طور پر اور دیگر ژانرز کو عام طور پر رنیسنس کی اس بے راہ روی سے نکال کر اصولوں کا پابند بننے کی ہدایت کی۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھنی ہے، فرانس سے یہ سب کچھ آیا ہے۔ دی اکیڈمی وہاں پہ تھی، فرانس کے اندر تھی، جس نے فرینچ کی جو فری ورڈز تھی، یہ جو سوچ تھی، اس کو اس نے نکالا، اور ادب کو خاص طور پہ پوئٹری کو اس نے کچھ اصولوں کا پابند کر دیا۔ بوالو فرانس میں اس تحریک کا قائد ہے، اور یہی تحریک کلاسیسزم یا نیو کلاسیسزم کی بنیاد ہے۔ جو لوگ چارلس ٹو کے ساتھ فرانس میں رہے، جیسے سر ولیم ڈومنٹ، ان لوگوں نے اس تحریک کو سمجھنے کی بھرپور کوشش کی، اور اپنے ملک میں واپس آنے کے بعد اسی طرز پر اپنے ملک کے ادب کی بنیاد بنانے کا بیڑا اٹھایا۔ جیسا کہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ ایک غیر ملکی تحریک کو اپنے ملک میں کھپانے کے لیے اسے قومی رنگ دینا پڑتا ہے، لہذا ڈاونٹ اسے قومی رنگ دینے میں قدرے کامیاب ہوا۔ اول تو کلاسیکل اثرات جو ہیں، امپیکٹ جو بین جانسن کے وقت سے قومی مزاج میں داخل ہونے لگے تھے، پھر خود قوم کا خاص جذبہ تعمیری تھا، اور وہ ان اصولوں کو اپنانا چاہتی تھی جو تعمیر کی طرف لے جائیں، لہذا نیو کلاسیسزم کی جڑیں پھیلنے لگیں۔ قومی آزادی اور بے راہ روی اس کے ساتھ ساتھ رہی، مگر تہذیب یافتہ لوگ جو رینیسنس سے ہی اپنے جو قدامت پسندی کے اثر میں واپس آ گئے تھے، وہ یہ سمجھنے لگے تھے کہ انسسٹرز کی پیروی کو صحیح طریقے کی بنیاد پڑی ہے۔ انگلش پوئٹس نے اس رجحان کو بڑے فخر سے اٹھایا۔ انہوں نے اپنے دور کو رومن بادشاہ اگسٹس کے دور سے، جس کے دوران ادب کو سب سے زیادہ ترقی حاصل ہوئی تھی، اس سے مناسبت دیتے ہوئے اگسٹن ایج کہا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ کلاسیکل پوئٹری کو صحیح طور پر سمجھنے والے اور اس پر صحیح عمل کرنے والے وہی ہیں۔ حقیقت یہ نیو کلاسیزم دراصل قدماء کی روح کو چھوڑ کر اس کے ظاہری اصولوں ہی کو سب کچھ سمجھتی تھی۔ قدماء سے ہم اینشینٹ جو رومنز ان کی بات کر رہے ہیں۔ اس کی پیداوار نے اتنی بلند پایا ہے کہ اسے ان معنی میں کہ صحیح معنوں میں اسے کلاسیکل لٹریچر کہا جائے، جو کہ لیٹن لفظ کے اصل معنی ہے، یعنی اعلیٰ ترین ادب، اور نہ یہ اینشینٹ رائٹرز کے سٹیپس کو فالو کرتے ہوئے ان کی اگزامپل کے طور پہ کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ جان ملٹن کو دیکھا جائے تو وہ صحیح معنوں میں کلاسیکی تھا، اور اگر ہم اس کا جان ڈرائیڈن سے مقابلہ کریں تو یہ معلوم ہوگا کہ شاعری کی روح ہی فنا ہو گئی ہے اور محض سوکھی ہڈیاں رہ گئی ہیں۔ جان ڈرائیڈن جو وہ نیو کلاسیزم کا پوئٹ تھا، اور جان ڈرائیڈن پھر بھی آپ کو آزاد ملے گا، اس نے کلاسیزم کو پورے طور پر قبول نہیں کیا۔ اس کی اپنی طبع اور اس کی اپنی قومی خصوصیات کو ہی اس کی تصانیف میں مقام حاصل ہے، مگر اس کا بھی مخصوص رجحان نیو کلاسیسزم کی طرف ہے، اور آگے چل کر سخت گیر کلاسکس نے اسے اپنا لیڈر بنا لیا۔ نیو کلاسیسزم کے زمانے کے قوم کے بدلتے ہوئے مزاج اور حکومت کی بدلتی ضروریات نے بھی کلاسیسزم کو لبیک کہا۔ عرصہ دراز تک بغاوت کرنے کے بعد قوم اب تھک چکی تھی اور نئے بادشاہ کی حکومت کو ماننا چاہتی تھی، اور بادشاہ بھی قوم کو ہر طرح خوش کرنے کے بعد اس پر قابو کرنا چاہتا تھا۔
کنگ چارلز ٹو نہ تو متقی تھا نہ سخت گیر، مگر اس نے ایک دربار جما لیا تھا، چونکہ اسے عوام ہی لائے تھے، لہذا عوام بھی اس دربار کو اپنی توجہ کا مرکز بنائے ہوئے تھے۔ درباریوں اور لنڈن کے شہر کی اہمیت بہت بڑھ گئی تھی۔ یہاں یہ بات یاد رکھیے گا کہ اس زمانے میں یہ رینائسنس اور یہ سارے جو زمانے جو جن ممالک میں بادشاہ تھے نا کرسچن کے اندر، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ بادشاہ دراصل خدا کا ان کے اوپر جو وہ نائب ہے، نمائندہ ہے، ڈائریکٹ خدا کا نمائندہ وہی ہے۔ اس لیے یہ لوگ بادشاہ کو بڑا زیادہ ریسپیکٹ دیتے تھے۔ درباریوں اور لنڈن کے شہر کی اہمیت اس کے آنے سے یعنی ان معاملات سے بڑھ گئی، اور بادشاہ کے احکام کو قدرتی اور لازمی سمجھ کر مانا جاتا تھا۔ درباریوں اور لنڈن کے شہر کی اہمیت بہت بڑھ گئی اور بادشاہ کے احکام کو قدرتی اور لازمی سمجھ کر مانا جاتا تھا۔ تہذیبی لحاظ سے دربار سے وابستہ ادب ہی کو اہمیت دی گئی۔ سوسائٹی نے درباری تہذیب ہی کو قبول کیا اور وہی ادب پارے پسند کیے جو اعلیٰ مذاق کے تھے۔ قومی ادب کے شاہکاروں میں فرسودہ اور پس رجحان کو مطعون کیا گیا۔ بین جانسن نے شیکسپیئر میں فن کا فقدان دیکھا اور اس کی فطرت کی مدح کی، مگر اس کی ٹریجڈیز کو پس پش ڈال دیا۔ اسی طرح ڈرائیڈن بھی شیکسپیئر کی تعریف تو کرتا ہے، مگر آخری دور کا سب سے بڑا آدمی بین جانسن کو مانتا ہے۔ سوسائٹی کی تشکیل ایک نئے انداز سے ہوئی۔ ریسٹوکریسی بکثرت اپنی جائیدادوں اور جاگیروں پر واپس آ چکی تھی۔ مڈل کلاس کے لوگ اپنی تجارتوں میں لگے۔ سکون کی بنا پر مڈل کلاس طبقہ تیزی سے ترقی کرتا اور اہم ہوتا گیا۔ ظاہر ہے یہ طبقہ مفاد پرست تھا اور اس کو اعلیٰ قدروں سے کم ہی سروکار تھا۔ ادب میں واقعیت کا رنگ غالب ہوتا گیا اور اخلاقی نقطہ نظر کی بنیاد پر واقعیت پر طنز کا رنگ جمتا گیا۔ ریئلزم کے اوپر طنز کا رنگ جمتا گیا۔ ادب لٹریچر پروز کے قریب آ گیا، ساتھ ہی ساتھ علوم اور سائنس کی طرف بھی توجہ ہوئی۔ لوگ تلاش اور تحقیق میں مصروف ہوئے۔ رائل سوسائٹی وجود میں آئی۔ ٹرو لٹریچر بہت کم نظر آیا، مگر ادب کی جگہ کی قدروں میں کے تعین کی طرف نظر گئی۔ صحیح تنقید اب شروع ہوئی۔ اس دور کے عظیم ترین پوئٹس رائٹرز وہی ہیں جنہوں نے طبقاتی اور عمرانی علوم میں بڑے اضافے کیے۔ جس ادیب کی بھی سب سے زیادہ اہمیت ہے وہ شاعر بعد میں ہے اور عظیم ترین تنقید نگار پہلے ہے۔ جب ہم اس دور کو مجموعی طور پر دیکھتے ہیں تو ہمیں اس میں وہ خصوصیات نظر آتی ہیں جن کو لفظ جدید یا ماڈرن سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ادب اب پورے طور پر لادینی ہو جاتا ہے اور سیاسی جماعتوں اور سیاسی تحریکوں کا آئینہ دار ہو جاتا ہے۔ اس دور کی جماعتوں اور سازشوں کے بارے میں لٹریری ورکس کے علاوہ جو دائمی قیمت رکھنے والی نظمیں وہ بھی موجود ہیں۔ پرانے لوگ بھی موجود ہیں، مثلا ملٹن کی سب سے عظیم نظمیں اسی دور کی ہیں، مگر وہ اس دور کی زندگی سے دور ہیں۔ کچھ عوامی مصنف بھی ابھرتے ہیں جیسے جان بنین، مگر وہ اس دور کے مخصوص اثرات سے دور رہتے ہیں۔ یوں تو بہت سے مصنفین ابھرتے ہیں، مگر اول درجے کا ایک ہی نظر آتا ہے جسے یعنی جان ڈرائیڈن جو ہر صنف میں تباہ آزمائی کرتا ہے اور پورے دور پر حاوی رہتا ہے۔ جان ڈرائیڈن چونکہ ہمارے کورس میں نہیں ہے اس لیے ہم اس کے بارے میں ڈسکس کچھ بھی نہیں کریں گے۔ جان ڈرائیڈن ویسے اپنے زمانے کا پوئٹ بھی تھا، ڈرامٹسٹ بھی تھا، اور اس کے علاوہ وہ طنز نگار بھی تھا۔ جہاں طنز نگار تھا اس نے پوئٹری لکھی، اس نے جو ہے کچھ ایتھیکل پوئمز بھی لکھی اس نے، اور وہ کرٹک بھی رہا۔ تنقید چونکہ اس زمانے کا ترا امتیاز تھی لہٰذا ان لوگوں نے لکھی۔ اس کے بعد کامیڈی آئی تو جان بنین جیسے لوگ بھی ساتھ ساتھ آگے بڑھے۔ ہنری فیلڈنگ، جان بنین، یہ لوگ اپنے زمانے کے مشہور جو ہے وہ کامک رائٹرز تھے۔ اور جب اس کو پڑھتے ہیں، اس ایج کو جب ہم پڑھتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو جوزف اینڈریوز جو ہے وہ ہنری فیلڈنگ کا ایک مشہور شاہکار آپ کو پڑھنے کو ملتا ہے۔ ٹام جونز، جوزف اینڈریوز۔ الیگزینڈر پوپ کا زمانہ یہ وہی زمانہ ہے جس کے اندر انگلش لٹریچر کے اندر نثر جب اپنے پورے جوبن پہ پہنچی تو ناول جب وہ مارز وجود میں آیا، سیمیول رچرڈسن کی پیمیلا بھی آئی، تو ادب آگے کی طرف بڑھتا گیا۔ جان بنین کے بعد
آگے جب آپ دیکھتے ہیں تو کلاسیسزم جو ہے وہ آگے ڈاکٹر جانسن کی جانب بڑھتا ہے. تھوڑا سا ہم اس کے اوپر بھی مزید بات کریں گے کہ یہ ڈاکٹر جانسن سے پہلے اور بعد میں کیا سلسلہ اور کلاسیسزم کیا چیز ہے، تھوڑا سا اس کے اوپر بات کریں. ریسٹوریشن میں جب آپ نے دیکھا تو یہ چیز آپ کو ضرور سمجھ آئی ہوگی کہ ریسٹوریشن کے اندر جہاں بادشاہت ریسٹور ہوئی تو وہیں ساتھ ساتھ ادب بھی ریسٹور ہوا، وہیں ساتھ ساتھ لوگوں کا جو مزاج ہے اس کو بھی ریسٹور کیا گیا، ان کے جذبات کو جو دبایا گیا تھا اس کو بھی دوبارہ ایک موقع دیا گیا کہ وہ دوبارہ اپنے جذبات کو آؤٹ لیٹ فراہم کر سکیں اور وہ اپنے جذبات کا اظہار کر سکیں. اب آگے ہم بات کرتے ہیں نیو کلاسیسزم کے اوپر. وہ کہ ہم پہلے اس کے اوپر تھوڑی سی بات کر چکے ہیں، لیکن مزید ابھی اس کو ڈائریکٹلی اسی ٹاپک کو ڈیل کریں گے نیو کلاسیسزم کو، کہ کلاسک اور کلاسیسزم یہ دونوں ٹرمز بیسیکلی کلاسیک CLASSIQ سے نکلی ہیں، جس کے مطلب ہے سب سے اعلیٰ درجے کا. 16 سے 18 سینچری کے دوران یہ دونوں ٹرمز پرانے رومن اور جو اینشنٹ رومن اور گریک جو لٹریچر تھا اس کے لیے استعمال ہونے لگی تھی. لٹریری ہسٹورین نے نیو کلاسک کی جو ٹرمز تھی خاص طور پر اس ادب کے لیے استعمال کی ہیں جو 1700 سے 1740 تک تصنیف ہوا، کیونکہ اس دور میں رومن لٹریچر کی جو اشکال، اقدار اور اطوار تھیں ان کو کاپی کرنے کی کوشش کی گئی تھی. اس دور میں فرانس کے جو کلاسیکل جو تحریک تھی اس نے انگلستان کی جو تحریک ہے اس سے زیادہ طاقت دکھائی، اور فرانسیسیوں نے اینشنٹ رومن اور یونانی جو گریک لٹریچر تھا اس کے جو اصول و قواعد تھے ان کو برتنے میں زیادہ سختی سے کام لیا. یعنی جہاں انگلینڈ کے اندر نیو کلاسیسزم زور دے رہا تھا تو اس سے زیادہ یہ فرانس کے اندر تھا، چونکہ یہ وہیں سے لے کے آتا ہے یہ سوچ کہ کس طرح آپ نے پوئٹری لکھنی ہے. پوئٹ کو پابند کر دیا گیا نا کہ اس نے ایک لیمٹس کے اندر لکھنی ہے، ایک خاص قسم کا اس نے میٹر استعمال کرنا ہے، خاص قسم کی ژانرا استعمال کرنی ہے، اور اسی طرح اس نے لکھنا ہے ڈکشن، ایک خاص قسم کی لینگویج یوز کرنی ہے. سو ان پابندیوں کے اندر رہ کے پوئٹ نے لکھنا ہے، جبکہ پوئٹری جو ہے وہ تو اسپونٹینیسلی وہ ہوتی ہے، اوور فلو ہوتی ہیں تھاٹس اس کے اندر، جبکہ یہاں ایسی کوئی بات نہیں تھی. یہاں انہوں نے کہا جو بھی اسپونٹینیس ہے یا آرٹیفیشل ہے، جو بھی ہے آرٹیفیشلٹی زیادہ فوکس کر گئی کیونکہ ادب اس زمانے میں ایسا پروڈیوس ہونے لگا تھا. تو آگے بات کرتے ہیں کہ کلاسیکل جو تھی جو تخلیقات تھیں وہ جدت طبع کا نتیجہ ہوتی ہیں، انفرادی خصوصیات رکھتی ہیں، مگر ان کو ایک ساتھ رکھا جائے تو ان میں کچھ مشترک اصول بھی نظر آتے ہیں. ارسطاٹل نے اسی طرح گریک ڈرامے کے اصول وضع کیے اور ان سے فن شاعری بلکہ ہر فن کے معیار کے مطابق اصول اخذ کیے تھے. لیٹن میں ہوریس نے یہی کام کیا، مگر وہ محض فلسفی تھا اور یہ دونوں فنکار تھے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ محض پابندی اصول ایک فن بن گیا. ایک تحریک چلی جو فرانس سے آئی تھی، ڈرائیڈن نے اسے اپنایا اور پوپ نے اسے مستقل حیثیت دی. کیونکہ سٹارٹ نیو کلاسیسزم فرانس سے آیا تھا تو ڈرائیور نے اڈاپٹ کیا اور اس نے مکمل طور پہ الیگزینڈر پوپ نے اس کو جو ہے وہ فالو کیا. ظاہر ہے کہ جب فن کسی بالکل زبردستی عائد کیے ہوئے اصول کی پابندی بن جاتا ہے تو پھر اس میں جان باقی نہیں رہتی. اس لیے رومانٹک پوئٹس اور ان کے فالور جو کرٹکس تھے انہوں نے کلاسیکل پوئٹس کو پوئٹ ہی نہیں مانا، مگر یہ ان کی زیادتی تھی. کلاسیکل جو آرٹ ہے وہ اپنے توازن اور تشکیل کی خوبیوں کی وجہ سے دل کو کھینچتی ہے، اور پوپ جیسے کچھ اور لوگ نظر آتے ہیں جو اس فن کو برتنے ہی کے لیے پیدا کی گئی، جن کی تصانیف کے اثر سے انکار نہیں ہو سکتا. کلاسیکل لٹریچر کا نصب العین یہ تھا کہ ادب کو ذہن، عقل یا دماغ کے قابو میں لایا جائے. اعلیٰ خیالات کی بجائے معمولی عام فہم باتیں، ادا میں صفائی، خیالات اور طرز کے درمیان توازن پر زور دیا گیا. معلوم یہ ہوتا ہے کہ قومی ذہن کا ارتقاء جس کی ابتدا بحالی بادشاہت سے ہوئی تھی اب اپنی انتہا کو پہنچ رہا تھا. دانشوران یونان نے ادب کو بھی دانش کا شعبہ ہی رکھا تھا. دانش کی راہبری کی ضرورت بحالی بادشاہت سے
انگریز قوم کو محسوس ہوئی، مگر اس راہبری کا اثر جمتے جمتے دیر لگی۔ آہستہ آہستہ خیالات اور حیت دونوں پر یہ اثر جم گیا۔ ادب کا اصول یہ ٹھہرا کہ کہاں تک وہ اینشنٹ کی تقلید ہے، یعنی کہ جب بھی دیکھا جاتا ہے کسی بھی لٹریری ورک کو تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ گریک رائٹرز کو، اینشنٹ رائٹرز کو کس حد تک کامیابی کے ساتھ فالو کرتے ہیں۔ لہٰذا جب آپ اس چیز کو دیکھیں گے، جب آپ خود بھی پڑھیں گے تو آپ کو اس چیز کا اندازہ ہو جائے گا کہ اس لٹریچر کے اندر جوش و جذبے کی جگہ ایک صفائی اور بناوٹ نمایاں نظر آئے گی، مگر الیگزینڈر پوپ ایسے کامل اس فن میں بھی ایک مخصوص دلچسپی اور ایک دائمی نور پیدا کر لیتے ہیں۔ یہ حالات بھی قوم کو اسی طرف لیے جا رہے تھے۔ متوسط طبقہ اہم ہوتا جا رہا تھا، رؤساء ان سے مل کر سیاست سے گامزن۔ اس طرح تہذیب اور ثقافت کے نمائندوں کا گروہ بھی بہت ہی بڑا ہے۔ یہ تہذیب بھی ایک نئی صورت اختیار کر رہی ہے، اس کو لطائف اور حسن سے زیادہ مفاد سے سروکار ہے۔ اخلاق میں متوسط طبقے کے لوگوں کو بہت اونچے جانے سے نفرت ہے، فائدے کی سیدھی سیدھی باتیں آسانی سے سمجھ میں آنے والے انداز میں سننا چاہتے ہیں۔ کوئین این اور جارج ون کے زمانے میں یہ کلاسیسزم کی جو تہذیب ہے یہ اتنی پختہ ہو گئی کہ آئندہ رومانٹسزم سے اس کا برابر کا ٹکراؤ ہوتا ہے۔ یہ طبقہ اخلاقی لحاظ سے چاہے جہاں بھی تھا مگر اخلاق کا بڑی شدت سے حامی اور طرفدار تھا۔ اس سلسلے میں ادب سے بڑا اہم کام جو لیا گیا وہ ایڈیسن اور رچرڈ سٹیل کے رسالے اور ان کی پیروی میں اخلاق درست کرنے کے لیے جو ادب نکلا، اس میں یہ تحریک قوم کی زندگی کے ہر پہلو کو گھیرتی رہی۔ عورتوں کی زندگی، تھیٹر، سیاست، سب ہی کچھ اس کے دائرے میں آ گئی۔ متوسط طبقے کی ضروریات اور رجحانات کا یہ ادب سب سے اہم آئینہ دار اور کلاسیزم کی سب سے زیادہ قومی صورت ہے۔ مگر کلاسیزم کی بہترین نمائندہ اس دور کی پوئٹری ہے۔ الیگزینڈر پوپ بچپن ہی میں میتھمیٹکس جیسی صحیح شاعری کرتا تھا، کیلکولیٹڈ پوئٹری کرتا تھا۔ اس کے کلام میں ہر وہ چیز ہے جو کلاسیکل پوئٹری کے لیے مخصوص ہے، طنزیہ موضوعات، اخلاق کا درس، ذکاوت اور ساتھ ہی ساتھ ایک نئی زبان یا طرز جو شاعری سے مخصوص ہے، اور کپلیٹ جن میں کہیں بھی ذرا سا سقم نہیں آتا۔ اس شاعری میں خیالات سے زیادہ ان کی ادائیگی اہم ہے، مگر یہ ایسی ہے کہ اکثر پوپ خود بھی اس کو صحیح نہ بٹھا سکا، اور اس کے پیرووں کے ہاتھ میں تو وہی عالم نظر آتا ہے جو تک بندوں کے یہاں ہمیشہ دکھائی دیتا ہے۔ کچھ خاص جملے، کچھ خاص تراکیب بھی شاعری میں لائی جا سکیں، شاعری مجموعی طور پر میکانیکی نظر آئے۔ نیو کلاسیسزم کے دور کو بھی ڈرائڈن کی دور کی طرح نثر کا دور کہا جاتا ہے، مگر ایسی آراء میں کافی حد تک رومانٹک جو ٹرینڈ تھا وہ بھی شامل ہوتا گیا۔ کلاسیسزم کی عقل و دانش کی اہمیت، توازن اور صحت کو مرکزیت دینے سے ادب میں ایک تندرستی نظر آئی جو رومانٹک ادب میں نہیں ہوتی۔ ایک نئی ذہنیت وجود میں جس نے شاعری کو بے راہ روی سے بچایا اور نثر کو عروج بخشا۔ کلاسیسزم کو میتھیو آرلنڈ نے پروز سے وابستہ کر کے اس کی اہمیت کو پوری 19 سینچری کے لیے کم کر دیا، اور آج بھی پرانے مذاق والے ڈرائڈن اور پوپ کو شاعر نہیں مانتے، مگر اصل میں اعلیٰ ترین ادب کے لیے رومانٹک اور کلاسیسزم کا ہم آہنگ ہونا ضروری ہے۔ کلاسک پوئٹری واقعات پر نظر رکھتی ہے، پوئٹ اپنی ہستی کو بالکل پوشیدہ کر جاتا ہے، طنز و مزاح کے رنگ دکھاتا ہے، اور قواعد، زبان، تراکیب اور عروض کا اتنی سخت گیری سے خیال رکھتا ہے جتنا کہ ہمارے اپنے لٹریچر اردو اور فارسی وغیرہ کے شاعر رکھتے ہیں۔ یعنی قافیہ اور ردیف کا بے پناہ خیال کیا جاتا تھا۔ ہمارے فنی نقطہ نظر سے کلاسیکل پوئٹری ہمیں زیادہ متوجہ کرتی ہے۔ اس میں حیت کی ایک طرف ہم وہ شکل دیکھتے ہیں جس کے بغیر ہم شاعری کو شاعری ہی نہیں سمجھتے، یعنی طرز و عروض میں ہر قسم کی غلطی کا فقدان، مگر ساتھ ساتھ یہ شاعری حیت کے ان بڑے اصولوں تک پہنچتی ہے کہ پوری نظم، اتحاد، تاثر، ارتقاء اور ہر دو قسم کے توازن کی کامل مثال ہو جاتی ہے۔ یہاں تک یہ ساری باتیں نیو کلاسیسزم سے ریلیٹڈ میں نے آپ کے سامنے کی۔ اب اس کے بعد ہم بات کریں گے الیگزینڈر پوپ کے بارے میں۔
اور اپنی کتاب کے بارے میں تھوڑا سا بات کریں گے، اس کا حوالہ بھی ہم دیں گے، اور اس کے علاوہ باقی باتیں ہم اس کے اندر نہیں کریں گے، صرف الیگزینڈر پوپ کے بارے میں بات ہوگی۔ آگے جب جونیتھن سوئفٹ کے بارے میں بات کرنے کا ٹائم آئے گا، جب ہم گلیورز ٹریول پڑھیں گے، تو پھر اسی ایج سے ریلیٹڈ ہم آگے لے کے بڑھیں گے اپنی بات کو، وہ ہوگی جونیتھن سوئفٹ سے ریلیٹڈ۔ الیگزینڈر پوپ 1688 سے لے کے 1744 تک کا زمانہ الیگزینڈر پوپ کی زندگی کا زمانہ ہے۔ الیگزینڈر پوپ کی پرسنالٹی بڑی تعجب انگیز ہے۔ بڑے سے بڑے شاعر ایک شاعرانہ فطرت لے کر پیدا ہوتے ہیں اور مشق سے ان کا فن درستی پر آتا ہے، مگر پوپ نے بچپن ہی سے کامل شعر کہنا شروع کر دیے۔ اس کا فن میکینیکل ہی سے مگر اس کے لیے بالکل قدرتی ہے۔ اس کا باپ کپڑے کا سوداگر تھا اور اس کا مذہب رومن کیتھولک تھا۔ وہ کسی خاص درسگاہ میں نہیں گیا، مگر لاطینوی جو قدماء تھے ان کے کلام کو اس دلچسپی سے پڑھتا رہا کہ 19 برس کے عمر تک ان کی تمام صفات اس کی تصانیف ہو گئی، اور اسی عمر سے وہ کلاسیکل پوئٹری کے شاہکار پیش کرنے لگا۔ الیگزینڈر پوپ کی زندگی ظاہراً بڑے اطمینان سے گزری۔ 20 برس کی عمر تک عزت، شہرت، دولت سبھی کچھ اس کو حاصل ہو گئے۔ اس نے ٹوئنکم میں کے مقام پر ایک خوبصورت گھر بنوایا جس میں ایک ملازمہ جو اس کی ہر طرح خدمت کرتی اور اس پر ہر طرح کا قابو رکھتی تھی، اس کے ساتھ اس نے زندگی گزار دی۔ اس دور کے تمام بڑے ادیب اس کے دوست رہے، اس کی قدر کرتے رہے، مگر اس کی زندگی تمام تر پر اطمینان نہ تھی۔ جہاں دوستوں میں اس کے ساتھ خوشی سے دن گزارنے والے تھے، وہاں اس سے جلنے والے دشمنوں نے اس کے خلاف لکھ لکھ کر اس کی زندگی عذاب کر دی تھی۔ یہ اس کی کمزوری ہے کہ اس نے ہر مخالف کا جواب ضرور دیا، جس سے اس کی کسر شان ہوئی، ورنہ وہ اپنے ملک اور پوئٹری میں اپنے دور کا شاندار قانون ساز تھا، اور عوام کی نظر میں اس کا محل بادشاہ وقت کے محل سے زیادہ وقت رکھتا تھا۔ انگلش سوسائٹی میں ادیب کی شان پوپ نے ہی قائم کی۔ کلاسیکل پوئٹری کا فن شاعری جو ہے اس کو بہت حد تک محدود کر دیتا ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ اس میں ایک دانشمندانہ توازن بھی پیدا کر دیتا ہے۔ جس طرح فرانس میں بوالو کلاسیکل آرٹ کا سب سے بڑا نمائندہ ہے، اسی طرح الیگزینڈر پوپ انگلینڈ میں اس فن کو اپنے کمال پر پہنچاتا ہے۔ 20 سال کی عمر میں اس کی پہلی پوئمز کا مجموعہ پیسٹرل جو وہ پبلش ہوا۔ اس مجموعے میں مواد تو قدیم لیٹن پوئٹ سے لیا گیا، مگر کمال یہ ہے کہ عروج فنکارانہ صیت اور پختگی پر پہنچا ہوا ہے۔ یہ مجموعہ 1709 میں پبلش ہوا۔ 1713 میں ونڈسر فارسٹ چھپی جو زیادہ وسعت رکھتی ہے اور ہر قسم کے تاثرات یکجا کرتی ہے، اور اس سے پہلے 1712 میں ایسیز آن کرٹیزم پبلش ہوئی۔ اس کے بعد 1714 میں الیگزینڈر پوپ کی شعرۂ آفاق کتاب دی ریپ آف دی لاک پبلش ہوئی۔ یہ دونوں ایسے آن کرٹیزم اور دی ریپ آف دی لاک یورپ میں نئے کلاسیکل آرٹ کے شاہکار اور الیگزینڈر پوپ کی مقبول ترین نظموں میں سے ہیں۔ تھوڑی سی بات کرتے ہیں ایسیز آن کرٹیزم کے اوپر بھی۔ ایسے آن کرٹیزم میں شگفتہ اور چبھتے ہوئے کپلٹس پہلے تخلیق و تنقید میں فرق بتاتے ہیں۔ دونوں خداداد قوتیں ہیں، مگر کرٹک کا صحیح مقام حاصل کرنے کے لیے انسان کے لیے متوازن ہونا اور کچھ اصول جاننا ضروری ہے۔ پہلا اصول یہ ہے کہ قدرت کی پیروی کی جائے، مگر قدرت کی پیروی کے یہاں کیا معنی ہے؟ فطرت کی پیروی، نیچر کی، جس کی ہم بات کرتے ہیں۔ ہر قسم کے فنکار کو نیچر کا آئینہ دار ہی ہونا چاہیے، مگر کلاسکس کے لیے نیچر کے معنی وہ اصول ہیں جو اینشنٹ رائٹرز گریک اور رومنز کے کلام سے اخذ کیے گئے ہیں۔ یہاں قدرت کو تشکیل دی گئی ہے۔ اس سلسلے میں گریک لٹریچر کا ذکر آتا ہے اور یہ صلاح دی جاتی ہے کہ ان اصولوں کو اچھی طرح جاننا چاہیے، کیونکہ ان کی نقل کرنا قدرت کی نقل کرنا ہے۔ ادیب کا مطالعہ ان اصولوں کو نقطۂ نظر سے کرنا چاہیے۔
کچھ اصول محض خیالات کو اہم بتاتے ہیں، کچھ محض زبان کو اور کچھ عروض کو، مگر اصل فن میں سب چیزیں ہم آہنگ ہوتی ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں الیگزینڈر پوپ کی اگلی کتاب دی ریپ آف دی لاک کے بارے میں۔ دی ریپ آف دی لاک الیگزینڈر پوپ کی وہ کتاب ہے جو ہمارے کورس میں بھی پرسکرائبڈ ہے۔ اس اصولی شاہکار کے ساتھ ساتھ جہاں اس نے ایسنکریٹزم کے اندر اصولی شاہکار پیش کیا، وہیں اس نے دوسرا شاہکار دی ریپ آف دی لاک کی صورت میں پیش کیا۔ دی ریپ آف دی لاک سے زیادہ زندہ، ہر دل عزیز اور فنی لحاظ سے کامل کلاسیکل پوئم شاید ہی کوئی اور ہو۔ ایک فیشنیبل خاتون بیلنڈا کی زلف کے کاٹے جانے کا قصہ کامک ایپک کے انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ بیلنڈا کی آرامگاہ، اس کے خواب، آسمانی روحیں جو اس کی حفاظت پر مامور ہیں، یہ ساری چیزیں بڑے دلکش انداز میں الیگزینڈر پوپ نے پیش کی ہے۔ بیلنڈا کے بناؤ سنگار کا سین ایپک پوئٹری کی شاعری کا کمال ہے۔ پہلا حصہ یہاں ختم ہوتا ہے، دوسرا حصہ بائرن کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ بائرن اس پوئم کا ایک کردار ہے، لارڈ بائرن بھی جس کو بولا جاتا ہے۔ اس کی تمناؤں، التجاؤں اور دعاؤں کے تمام طریقے جدید ہیں اور کمال سے پیش کیے ہیں۔ یہاں ایک خاص قسم کی خرافات تخلیق کی جاتی ہیں۔ ایریل اور اس کے ساتھ ساتھ نہایت خوبصورت روحیں جو دریائے ٹیمز پر بجرے میں بیلنڈا کی حفاظت پر مامور ہیں، ان کی عام خصوصیات دکھانے میں صنف نازک پر بڑی پرلطیف چوٹیں الیگزینڈر پوپ نے کیں۔ الیگزینڈر پوپ کی ذکاوت اور قافیہ پیمائی کمال دکھائی دیتی ہے۔ تیسرا حصہ دی ریپ آف دی لاک کا جب آپ پڑھیں گے تو اس میں دونوں ہیمپٹن کورٹس پہنچ جاتے ہیں، بائرن اور بیلنڈا دونوں ہیمپٹن کورٹس پہنچ جاتے ہیں، اور یہاں تاش کھیلنے کا حد سے زیادہ دلکش منظر الیگزینڈر پوپ نے پیش کیا۔ بیلنڈا کافی کے پیالے پر سر جھکاتی ہے اور اسی دوران بائرن بیلنڈا کی زلف لٹکتی ہے اور اس لٹکتی ہوئی زلف پہ بائرن جب وہ کینچی چلا دیتا ہے۔ یہاں میں نے ایریل اور مختلف روحوں کی بات کی، بیسیکلی یہ جب آپ اس کو پڑھیں گے سپر نیچرل مشینری کو تو اس میں بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ یہی وہ روحیں ہیں جو کہ اس کی حفاظت پہ مامور تھیں۔ محافظ روح بھی بیلنڈا کے زلف کٹنے کے ساتھ کٹ جاتی ہے مگر وہ زندہ رہتی ہے۔ اب ایک ہنگامہ برپا ہوتا ہے، آسمان و زمین کے قلابے ملائے جاتے ہیں، بائرن بیلنڈا کی زلف دکھاتا پھرتا ہے۔ غرض آخری دو حصوں میں خواتین کی نگاہوں اور مردوں کی عقلوں کے درمیان ایک کامک جنگ ہوتی ہے۔ بائرن پکڑا تو جاتا ہے مگر زلف نہیں ملتی۔ پوئٹ یہ بتاتا ہے کہ زلف آسمان پر پہنچ کر ستاروں میں شامل ہو چکی ہے۔ دی ریپ آف دی لاک کا آخری حصہ شاعرانہ تعلی کہا جاتا ہے، مگر اس میں شک نہیں کہ یہ نظم یورپی شاعروں کے درخشاں ستاروں میں سے ہے۔ کلاسیکی صحت، ترکیب اور تشکیل یہاں ایک عجیب رنگ اختیار کرتے ہیں۔ کوئین این کا معاشرہ، جوان لڑکیوں کی خود نمائی، لڑکوں کی ہوا پرستی، خاص مشغلے، مخصوص قسم کے مرد اور عورت، ساتھ ہی ساتھ ایک خوبصورت نسائیت زدہ روحانی دنیا، ایک تخلیق سامنے لاتے ہیں جو اپنی اثر انگیزی میں لاجواب ہے۔ حقیقت، سنجیدگی، انسی ایسی ہم آہنگی کے ساتھ رنگ بدلتی ہوئی آتی ہیں کہ دل ہی لطف لیتا ہے۔ کپلٹ کمال کے درجے تک متوازن ہے، غور سے دیکھیں گے تو بالکل مکینیکل نظر آئیں گی، مگر پوپ کی ذکاوت کا وہ عالم ہے کہ ہوا میں اڑتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ اس کا نام آتے ہی چہرے پر شگفتگی آ جاتی ہے۔ انگلش کی اس سے زیادہ مزاحیہ نظم کوئی بھی نہیں پیش کی گئی۔ یہاں یہ بات میں یاد رکھیے کہ الیگزینڈر پوپ کی شاعری کو مخصوص وقت اس کی طنز نگاری میں ہی حاصل ہے۔ اس میں زبردست تنقیدی شعور بچپن ہی سے موجود تھا اور ساتھ ہی ساتھ ایک پیدائشی ذکاوت اس کے اندر ودیت کی ہوئی تھی۔ اس معنی میں وہ ڈرائیڈن سے برتر تھا، مگر اس کی طنز زیادہ تر ذاتیات سے تعلق رکھتی ہے، اس وجہ سے اس کی وقت کم ہو جاتی ہے۔ کئی مقامات پر اس کو اخلاقی غصہ آتا ہے، مگر جن لوگوں نے اس پر لیدہ کی وہ بڑی رقیق ذاتی سطح پر اتر آئے ہیں۔ فن کے لحاظ سے پوپ نے طنز کو فن لطیف بنا دیا۔ بیروں کے التزام
کو طنز سے اس طرح ہمانگ کیا ہے کہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ ڈرائیڈن کی طنز زور طبع کی وجہ سے زندہ رہے گی اور پوپ کی لطیف فنکاری کی بدولت۔ کپلٹ کا فن پوپ کے یہاں کمال کو پہنچتا ہے۔ اس نے ہر اس آزادی کو ناجائز قرار دیا جو ڈرائیڈن نے روا رکھی، یعنی کہ پوئٹری کو اس نے کچھ اصولوں کا پابند کر کے رکھا۔ قافیہ اور ردیف اس نے ملا کے رکھے، پہلا شعر دوسرے شعر کے ساتھ ملا کے رکھا، الفاظ کے اندر وزن اس نے بڑا ناپے تو آپ کو الفاظ بھی اس کے ملیں گے، لیکن وہ سارا کچھ اس کو خداداد صلاحیتوں کے بیس پہ وہ لکھتا تھا، اس طرح کوئی اور لکھ نہیں پایا۔ تقریباً ہر جو اس کا مصرع ہے وہ دو مساوی حصوں میں تقسیم نظر آتا ہے، خواہ یہ تقسیم کاما یا سیمی کولن سے ظاہر ہو خواہ نہ ہو۔ دو مصروں کے اختتام پر جو کپلٹ کی اکائی ہے یعنی مکمل ہو جاتے ہیں۔ اردو شاعری میں تو اس قسم کی پابندی بڑی عام بات ہے، مگر انگلش لٹریچر کے لیے اس طرح کا مکینک اور یکساں ہو جانا ایک بڑی ہی حیران کن بات ہے۔ الیگزینڈر پوپ کا معجزہ یہ ہے کہ اس کی اعلیٰ ذکاوت اس مشین کے ہر پرزے بلکہ چھوٹی سے چھوٹی کل میں طنز کا کوئی نہ کوئی رنگ ایسا بھر دیتی ہے کہ ذہن چونک جاتا ہے۔ الیگزینڈر پوپ کا کپلٹ مطالعے کے لیے بڑی دلچسپ چیز ہے۔ یہ انگوٹھیوں اور آویزوں پر مکمل تصاویر بنانے کا فن ہے جو ہماری قومی شاعری سے مخصوص ہے۔ اسی کے ساتھ الیگزینڈر پوپ اور اس کی ایج سے ریلیٹڈ تعارف کا پہلا لیکچر ہمارا کمپلیٹ ہوا۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال آتا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔